سوتیلی بہنوں کا انجام۔ بہت زمانے پہلے ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام گلنور تھا۔ وہاں کے بادشاہ کی ایک نہایت پیاری بیٹی تھی جس کا نام شہزادی الینا تھا۔ عائشہ نے صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت نرم دل، رحم دل اور سمجھدار بھی تھی۔ محل کے تمام لوگ اس سے محبت کرتے تھے، لیکن جب شہزادی صرف 10 سال کی تھی اس کی والدہ شدید بیماری کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ پورا محل غم میں ڈوب گیا اور سب سے زیادہ اداسی الینا کو تھی۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تاکہ محل سنبھال سکے۔ نئی ملکہ اپنے ساتھ اپنی 2 بیٹیاں بھی لائی جن کا نام زرمینا اور نادیہ تھا۔ شروع میں دونوں بہنیں بہت اچھا برتاؤ کرتی رہیں، مگر آہستہ آہستہ ان کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ انہیں الینا سے حسد تھی کیونکہ لوگ آج بھی اصل شہزادی سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ زرمینا اکثر طنز سے کہتی، سب لوگ صرف الینا الینا کرتے ہیں، جیسے ہم ان کے کچھ بھی نہیں لگتے۔ اور پھر نادیہ غصے سے بولتی، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ دونوں بہنوں نے الینا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے قیمتی کپڑے چھپا دیتی اور نوکروں سے اس کی شکایتیں لگاتی، مگر پھر بھی یہ سب دیکھ کر الینا خاموش رہتی۔ وہ سوچتی، شاید ایک دن ان کے دل بدل جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور الینا یہ سوچتے سوچتے باغ میں سارا دن گزار دیتی، اور پھر ایسا ہی چلتا رہا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ شدید بیمار ہو گیا۔ حکیموں نے بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ محل میں پریشانی پھیل گئی۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت محل کے دروازے پر آئی۔ اس نے کہا، بادشاہ کا علاج صرف چاندنی جھیل کے نیلے پھول سے ہو سکتا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ چاندنی جھیل ایک خطرناک جنگل کے پار تھی جہاں جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ زرمینا آگے بڑھی اور فوراً بولی، ہم جائیں گے۔ اصل میں دونوں بہنیں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ پھول لے آئیں تو بادشاہ ان سے خوش ہو کر سلطنت انہی کے حوالے کر دے گا۔ اگلی صبح دونوں بہنیں شاہی لباس پہن کر روانہ ہو گئی، مگر وہ بہادر نہیں تھی۔ راستے میں جیسے ہی جنگل کی خوفناک آوازیں سنی وہ ڈر گئی۔ یہ جگہ بہت خطرناک تھی۔ نادیہ کانپتی ہوئی بولی، واپس چلتے ہیں، زرمینا نے کہا، اور دونوں محل میں واپس آ گئی، مگر جھوٹ بول دیا کہ جھیل خشک ہو چکی تھی۔ الینا نے یہ سنا تو اس کا دل پریشان ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائے گی۔ رات کے وقت وہ خاموشی سے محل سے نکلی، سادہ لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ جنگل بہت ڈراؤنا تھا۔ ہوا زور زور سے چل رہی تھی، درخت عجیب آوازیں نکال رہے تھے۔ چلتے چلتے الینا نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ کانٹوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اسے آزاد کیا۔ پرندہ خوش ہو کر بولا، تمہارا دل بہت اچھا ہے۔ اور پھر پرندے نے کہا، اگر مشکل آئے تو مجھے یاد کرنا۔ شہزادی حیران رہ گئی کہ پرندہ بول سکتا ہے، مگر وہ یہ سب دیکھ کر آگے بڑھی، اور تھوڑا سا چلنے کے بعد اسے راستے میں ایک بوڑھا فقیر ملا جو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ بیٹی، مجھے پانی چاہیے، فقیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ الینا نے اپنا پانی اسے دے دیا، حالانکہ اس کے پاس خود بہت کم پانی بچا تھا۔ فقیر مسکرایا۔ اچانک اس کے گرد روشنی پھیل گئی اور وہ ایک نورانی بزرگ میں بدل گیا۔ تم واقعی نیک دل ہو، یہ جادوئی موتی رکھ لو، یہ مشکل وقت میں تمہاری مدد کرے گا۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور سفر جاری رکھا۔ آخر کار وہ چاندنی جھیل تک پہنچ گئی۔ جھیل کا پانی چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور درمیان میں نیلا پھول کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی عائشہ پھول لینے آگے بڑھی اور پانی میں زبردست ہلچل ہوئی۔ ایک دیوکل سانپ جھیل سے باہر نکلا۔ کون ہے جو چاندنی جھیل کا پھول لینا چاہتا ہے؟ عائشہ ڈری مگر ہمت سے بولی، میں اپنے والد کو بچانے آئی ہوں۔ سانپ نے غصے سے کہا، ہر کوئی یہاں لالچ میں آتا ہے۔ عائشہ نے جواب دیا، میں صرف اپنے والد کی جان بچانا چاہتی ہوں۔ اچانک جادوئی موتی چمکا۔ سانپ خاموش ہو گیا۔ تم سچی ہو، تم پھول لے جا سکتی ہو۔ الینا نے نیلا پھول لیا اور جلدی سے محل میں واپسی آ گئی۔ حکیم نے اس پھول سے دوا بنائی اور چند دنوں میں بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔
پورا محل خوشی سے جھوم اٹھا۔ بادشاہ کو جب ساری حقیقت معلوم ہوئی تو حیران رہ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ زرمینا اور نادیہ نے جھوٹ بولا تھا، جبکہ الینا نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا۔ بادشاہ نے غصے میں دونوں بہنوں کو بلایا۔ دونوں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، حسد اور غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تم دونوں نے ایک سچی اور نیک دل بہن کے ساتھ ظلم کیا۔ دونوں بہنیں رونے لگی۔ ہمیں معاف کر دیں۔ سب حیران ہو گئے۔ جب عائشہ آگے بڑھی اور بولی، ابا حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اتنے ظلم کے بعد بھی الینا مسکرائی۔ نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، محبت سے دل بدلتے ہیں۔ یہ سن کر دونوں بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس دن کے بعد ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ الینا سے سچی محبت کرنے لگی اور محل میں امن واپسی آ گئی۔ کچھ سال بعد بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے عائشہ کو سلطنت کی ملکہ بنا دیا، اور لوگ ہمیشہ کہتے اصل خوبصورتی چہرے سے نہیں دل میں ہوتی ہے۔